نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد محترم سامعین و ناظرین کرام، موجودہ دور کے اندر ایک بہت بڑی پریشانی کا جو سبب ہے، جو چیز وہ یہ بھی ہے کہ آج کل چونکہ قرب قیامت ہے اور قرب قیامت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کے قریب ایک ایسا دور آئے گا میری امت پر کہ وہاں عورتوں کی کثرت ہو جائے گی، حتیٰ کہ ایک مرد 50 عورتوں کی کفالت کرے گا۔ چنانچہ اب یہ وہی دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، چونکہ اس کے اندر جیسے کچھ عرصہ پہلے بھی سروے ہوا تھا تو اس کے اندر بھی اندازہ ہوا تھا کہ عورتوں کی تعداد بنسبت مردوں کے زیادہ ہے، تقریباً 7% عورتیں ہیں اور ان کے مد مقابل مرد حضرات جو ہیں وہ یعنی 40% ہیں۔ تو اس اعتبار سے اکثر عورتوں کو پریشانی لاحق ہوتی ہے، ہماری سسٹر وغیرہ کو، کہ ان کے اچھے رشتے نہیں ہوتے اور کافی عرصہ تک انہیں بیٹھنا پڑتا ہے اور بیچاری وہ مایوس ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ ہم نے سوچا کہ چونکہ وقت کی ضرورت بھی ہے اور اس کی اہمیت بھی ہے، تو اس کے متعلق ہم اپنے ساتھیوں کے سامنے، اپنی بہنوں کے سامنے ایک وظیفہ شیئر کریں گے جس سے ان کے اچھے رشتے آئیں اور ان کی زندگی پر لطف ہو، آسانی کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں۔ چنانچہ جو بہنیں ایسی ہیں کہ کافی عرصے سے وہ گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے لیے کوئی رشتے اچھے آتے نہیں ہیں، یا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اچھے کوئی رشتے ہو جائیں، تو پھر سب سے بہتر یہ ہے کہ قرآن مجید کی سورت، مشہور سورت ہے سورت مریم، تو اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ جس بہن نے شادی کرنی ہو یا وہ چاہتی ہو کہ اس کا اچھی جگہ رشتہ ہو جائے، رشتے آنا شروع ہو جائیں، تو پھر روزانہ سورت مریم کو ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں، اور یہ پڑھنے کا معمول 40 دن تک رکھیں، یعنی روزانہ ایک مرتبہ پڑھیں، اور بہتر یہ ہے کہ پانی کے اوپر اس کو دم کر لیں، اور دم کرنے کے بعد اس سے بھی زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ ایسی جگہ پر آپ غسل کر لیں، نہا لیں جہاں پانی جو ہے گٹر کے اندر اور نالی وغیرہ کے اندر نہ بہتا، بلکہ آپ گھر کے کسی سین کے اندر غسل کر لیں یا کسی اور پاک صاف جگہ پر غسل کر لیں تاکہ وہ پانی پھر وہاں خشک ہو جائے، محفوظ ہو جائے۔ اور اگر کسی کے لیے کرنا مشکل ہو تو پھر آسان اس کی صورت یہ ہے کہ آپ ایسے کر لیں کہ سورہ مریم پڑھ لیں، پھر اس کے بعد پانی پہ دم کر لیں، پی لیں، اور اس کے بعد تھوڑا سا پانی بالٹی یا ٹب وغیرہ کے اندر ڈال لیں، اور اس کے بعد پھر تولیہ وغیرہ بھگو کر پورے جسم پر ایک مرتبہ پھیر لیا کریں۔ یہ 40 دن ایسا کریں، معمول بنائیں۔ انشاءاللہ 40 دن کے اندر یہ جو آپ کی ٹینشن اور پریشانی ہے کہ رشتے نہیں آتے یا یہ کہ کوئی آفر نہیں آ رہی، انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گی، اور غیبی اللہ رب العزت کی طرف سے غیبی مدد آئے گی اور اچھے رشتے انشاءاللہ آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور بعض رات ہمارے مرد دوست ہوتے ہیں، احباب ہوتے ہیں، ان کو بھی یہ شکوہ اور گلہ ہوتا ہے کہ ہمارے کوئی اچھے رشتے ہو جائیں۔ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ بھی ان کا کوئی خاص ذہن کے اندر تعین نہیں ہوتا کہ بھی ہم نے فلاں جگہ رشتہ کرنا ہے، بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ بس مطلقاً اچھا رشتہ ہو، جہاں بھی ہو تو اچھا ہو جائے کہ آگے والی زندگی ہماری اچھے طریقے سے بسر ہو۔ چنانچہ اس کے متعلق سب سے بہتر یہ ہے کہ سورت آل عمران، اس کی ایک آیت ہے، قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ یہ سورہ آل عمران ہے، تیسرا پارہ ہے، اور آیت نمبر 73 اور 74 ہے۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد اول آخر 13 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور درمیان کے اندر 313 مرتبہ اس آیت کو پڑھیں، اور اس نیت سے پڑھیں کہ انشاءاللہ آپ کا کوئی اچھا رشتہ ہو جائے۔ تو انشاءاللہ 40 دن کے اندر جب آپ اہتمام کریں گے اور درمیان میں کوئی بھی ناغہ نہیں کریں گے، اور اس کے اندر یہ بھی آپ چیز ذہن میں رکھیں کہ جتنا آپ تصور کریں گے، جتنا آپ لگاؤ کے ساتھ پڑھیں گے، دل لگی کے ساتھ پڑھیں گے، اور اللہ رب العزت کی طرف متوجہ اپنے آپ کو رکھیں گے، تو انشاءاللہ اس کے اثرات بہت ہی زیادہ آپ کو اس سے بھی زیادہ جلدی نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ 40 دن کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کا غیبی انتظام ہو جائے گا۔ اور ہمارے بعض ساتھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو مختلف قسم کی پریشانی لاحق ہوتی ہیں، مثلاً ان کو ایک سب سے پہلے چونکہ شادی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے لیے کوئی مکان ہو، رہائش ہو، اور شادی کے لیے بھی یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ کوئی معیشت ہو، کوئی روزگار کا سلسلہ ہو، پھر اس کے لیے یعنی کئی مسائل ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی ساتھی یہ چاہتا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اچھا گھر مل جائے، پھر اس کے بعد ہماری روزگار کا کوئی سلسلہ غیب سے آ جائے، اور اس کے بعد ہے کہ کوئی اچھا رشتہ بھی مل جائے، تو اس کے متعلق سب سے بہتر یہ ہے وہ وظیفہ ہے
جو خود اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ڈالا تھا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے جب مصر سے نقل مکانی کی اور مدین کی طرف چلے، اپنی کنٹری کو چھوڑا، دوسری کنٹری کی طرف ہجرت کی، اور چونکہ فرعون کی طرف سے خطرہ تھا اور پیچھے فوج لگی ہوئی تھی، چونکہ ان سے خطاً اور سہون غلطی سے قتل انسان ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو خدشہ تھا کہ شاید فرعون انہیں قتل نہ کر دے، مار نہ دے۔ چنانچہ وہاں سے جب انہوں نے ہجرت کی تو دوسرے شہر کے اندر گئے تو وہاں کوئی جان پہچان والا آدمی بھی نہیں تھا، اور کنٹری بھی مختلف تھی، وہاں ان کو روزگار کی بھی ضرورت تھی، شادی کی بھی ضرورت تھی، اور خادمہ کی ضرورت تھی، اور روزگار بھی وہاں پر کوئی چیز نہیں تھی، اور اسی طرح ان کے لیے رہائش کی بھی ضرورت، یعنی ساری چیزیں ایسی تھی جو ان کے لیے ضروریات میں سے تھی۔ چنانچہ اس وقت وہ پریشان ہی بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ رب العزت نے ان کے دل میں جو بات ڈالی، جو وظیفہ ڈالا، وہ ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر وہ بھلائی جو آپ میری طرف بھیجنے والے ہیں میں اس کا محتاج ہوں، خواہ وہ گھر ہو چونکہ گھر کی بھی ان کو ضرورت تھی، خواہ وہ روزگار کا سلسلہ ہو چونکہ روزگار بھی ان کے لیے اس وقت کوئی موجود نہیں تھا، اور اسی طرح خدمت کرنے کے لیے یا گھر کی کام کاج کرنے کے لیے، روٹی وغیرہ بنانے کے لیے ان کو بیوی یعنی خادمہ وائف کی بھی ضرورت تھی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کے دل میں وظیفہ ڈالا تو انہوں نے وظیفہ پڑھنا شروع کیا، تو اللہ رب العزت نے ان کا ایسا انتظام فرما دیا کہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ان کا نکاح بھی ہو گیا، اور انہوں نے وہاں پر ان کو رہائش بھی دے دی تھی، اور روزگار کا سلسلہ بھی اللہ رب العزت نے ان کے غیب سے فرما دیا تھا۔ تو چنانچہ یہ جو وظیفہ ہے یہ بہترین وظیفہ ہے جو خود اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں انتخاب فرمایا۔ اور بعض ساتھی ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ مخصوص جگہ جہاں پر ان کا دل ہے وہاں پر ان کا رشتہ ہو جائے، کیونکہ وہاں پر بعض مرتبہ رکاوٹ ہوتی ہے کہ والدین راضی نہیں ہوتے یا خود وہ لڑکی راضی نہیں ہوتی، لیکن مرد حضرات یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا وہاں پر رشتہ ہو جائے، وہاں پر شادی ہو جائے، تو اس کے لیے ایک مخصوص وظیفہ ہے کہ ان کے دل کو نرم کر دیا جائے، جس کی طرف سے یعنی رکاوٹ ہے وہ بھی دور ہو جائے، اور ان کے دل آپ کی طرف مائل ہو جائیں، جھک جائیں۔ تو اس کے لیے سب سے بہترین وظیفہ عشاء کی بات ہے، وہ وظیفہ ہے یا رحیمہ رحم کر، یا کریمہ کرم کر، سخت دل نرم کر، یا لطیف العالمین۔ پڑھنے کا طریقہ اس کو ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد آپ تنہائی کے اندر بیٹھ جائیں، 700 مرتبہ اس کو پڑھیں اور ان کا تصور کریں ذہن کے اندر، اور اول آخر آپ 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، پھر اس کے بعد آخر کے اندر آپ دعا پڑھ لیں۔ انشاءاللہ 11 دن مسلسل کریں، پھر اس کے بعد آپ کا انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ اور اگر پھر بھی کوئی رکاوٹ آپ کو نظر ہے تو پھر یہ آپ سلسلہ ترک نہ کریں، چھوڑیں نہ، بلکہ اس کو جاری رکھیں، لیکن اس کی مقدار تھوڑی کم کر لیں، بلکہ مقدار آپ پھر اس کے بعد 313 مرتبہ پڑھ لیں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر درمیان میں یہ۔ چنانچہ اگر کوئی ساتھی ان ساری چیزوں کو محفوظ کرنا چاہتا ہو تو یہ ساری چیزیں اس فرقے کے اندر لکھی ہوئی ہیں، یہ صورتوں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، اور اسی طرح آیت نمبر بھی لکھا ہوا ہے، اور یہ سارا سلسلہ اگر کوئی ساتھی یاد کرنا چاہے، دیکھنا چاہے، تو یہاں پر سارا سلسلہ لکھا ہوا ہے، تو انشاءاللہ آسانی سے آپ اس کو یاد بھی کر سکتے ہیں، محفوظ بھی کر سکتے ہیں۔ اور جو آخر کے اندر ہم نے وظیفہ بتایا کہ اگر کوئی آپ کی طرف یعنی آپ اس کا دل آپ کی طرف نہیں آیا اور آپ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، یا درمیان میں کوئی رکاوٹ ہے اور آپ ان کے دل کو نرم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے، یا رحیمہ رحم کر، یا کریمہ کرم کر، سخت دل نرم کر، یا لطیف العالمین۔ انشاءاللہ ایک ایسا وظیفہ ہے، جامع وظیفہ ہے، پرفیکٹ وظیفہ ہے کہ جیسے انشاءاللہ آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ 11 دن کے اندر ہی آپ کو اس کی تبدیلی نظر آ جائے گی۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔